الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو وہ اسلام میں پاکیزگی کا جو درس ہے، صفائی کو اور پاکیزگی کو جو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہوگی۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جن کا لوگوں کو یا تو علم نہیں ہوتا، اور اگر علم ہو تو بھی وہ اس میں کوتاہی کا شکار رہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ خواہ مرد ہو یا عورت، اسلام نے اس بات پر بہت زور دیا ہے، اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا طرز عمل یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل، نہ صرف یہ کہ انسان ایک مسلمان پاکیزہ رکھے، نہیں، بلکہ پاکیزگی کے ساتھ ساتھ زیب و زینت کا اہتمام بھی کرے، اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر رکھے، اس کا جسمانی پن، اس کی شکل، اس کی وضاحت، اس کا لباس وہ لوگوں کے لیے خوبصورتی کا باعث ہو، لوگ اس کو دیکھ کر خوش ہوں اور اس سے ملاقات کا شوق رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی سنتوں میں سے ایک سنت مبارکہ یہ بھی ہے جس کا ہم لوگ اکثر الحمدللہ اہتمام بھی کرتے ہیں، اور بالخصوص جمعہ کے دن ہم اس کا بالخصوص اہتمام کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں عطر، خوشبو یہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ خوشبو کا استعمال کیا جانا، اس کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ کسی سے ملاقات کریں، جب آپ کسی سے ملیں، کسی سے معانقہ کریں، کسی کے قریب ہوں، کسی سے سلام کریں، تو اس کو جو وہ خوشبو آئے آپ کی پرسنالٹی سے وہ محظوظ ہو۔
چہ جائے کہ آپ کے منہ سے سمیل آ رہی ہو اور آپ کے منہ سے بو آ رہی ہو یا آپ کے کپڑوں سے پسینے کی بو آ رہی ہو تو یقیناً کوئی بھی شخص جو ہے وہ خوش طبعی کے ساتھ آپ سے ملاقات نہیں کر سکے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے مسواک کیا کرتے تھے اور فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ میری امت پر مسواک کرنا جو ہے وہ گراں گزرے گا، یعنی مشقت میں پڑ جائیں گے، تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم جاری فرما دیتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا طرز عمل یہ تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیدار ہوتے تو سب سے پہلا کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ مسواک کیا کرتے تھے. اس بارے میں بہت سی تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ اب آ چکی ہیں کہ مسواک جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے کس قدر مفید ہے، ہمارے منہ کے اندر جو جرمز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کس قدر مفید ہے، اور اس مسواک کے ذریعے سے ہمارا جو نظام ہضم ہے، معدے کا نظام، وہ سارا ایک ڈیٹیل آپ کسی میڈیکل سائنس کے تحقیق جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ انسان پاک رہے، پاکیزہ رہے، خوبصورت رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا اور ان کی وضاقتہ، ان کا لباس اور ان کا رہن سہن جو تھا وہ ایسے جیسے کوئی انسان مسکین سا ہوتا ہے، کوئی غریب سا انسان ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پوچھا کہ کیا بات ہے، تمہارے اوپر کوئی مالی تنگی ہے، کوئی مسئلہ ایسا ہے، مالی پریشانی ہے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بڑا خوشحال ہوں اور بڑا فراوانی سے میں زندگی گزار رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ رب العزت نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کا حسن، ان کی خوبصورتی جو ہے وہ لوگوں کو نظر بھی آنی چاہیے. شوخی نہیں ہونی چاہیے، شوخی نہ بگاڑے، حد سے تجاوز نہ کرے، عیش و عشرت میں نہ پڑ جائے، بہت زیادہ اسراف اور فضول خرچی کی اسلام اجازت نہیں دیتا، لیکن اچھا نظر آنا، صاف ستھرا لباس پہننا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پسند فرمایا کرتے. اور خواتین کے لیے یہ اتنا ضروری ہے، خواتین کے لیے تو یہ خوبصورت بن کر رہنا اور اپنے آپ کو بناؤ سنگھار کر کے رکھنا اور اپنے خاوند کے لیے خوبصورت نظر آنا یہ اس قدر ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر قافلے کو روک لیا کرتے تھے، اور مدینہ سے باہر قافلے کو روک کر شہر میں یہ اعلان کروا دیا کرتے تھے، ایک قاصد کو بھیج کر یہ خبر پہنچا دی جاتی تھی کہ فلاں قافلہ جو ہے وہ جو روانہ ہوا تھا وہ واپس آ گیا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ تمام خواتین کو، بیویوں کو، گھر کی خواتین کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا خامن جو ہے وہ آنے والے چند گھنٹوں بعد گھر میں آنے والا ہے، اور بیویاں اپنے بالوں کو سنوار لیں، اپنے آپ کو بنا سنوار لیں کہ خامن ان کو ایسے پراگندہ حال میں نہ دیکھیں کہ جس کو دیکھ کر ان کے دل کے اندر جو ہے وہ کوئی بیزاری پیدا ہو جائے، ان کے دل کے اندر کوئی دوری پیدا ہو جائے. تو خامن کے آنے سے پہلے خامن کے لیے عورت کا زیب و زینت اختیار کرنا، بناؤ سنگھار کرنا، پاکیزہ رہنا، صاف ستھرا رہنا، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا یہ ازحد ضروری ہے. اور ہمارے لیے بالخصوص جس چیز کا اہتمام کرنا وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری جو بود و باش ہے، ہمارا معاشرے کا جو رہن سہن ہے وہ اب کچھ اس طرح ہو گیا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ٹوائلٹس وغیرہ جو ہیں، یہ باتھ روم جو ہیں، یہ گھر کے ایک طرف ہوا کرتے تھے، اٹیچ باتھ کا اتنا تصور نہیں تھا، ایک یا دو واش روم ہوتے تھے، وہ گھر کے الگ ہوتے تھے، سین میں باہر ہوتے تھے، تو وہ ساری کاربن اور وہ سارا گندگی با. لیکن اب اٹیچ باتھ، تو اس بات کا اہتمام کرنا جنات کے شر سے بچنے کے لیے اور صفائی ستھرائی کے لیے اس بات کا اہتمام کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے وہ واش روم جو بیڈ روم کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کی صفائی ستھرائی کا مکمل لحاظ رکھا جائے، ان کی صفائی ستھرائی کا مکمل خیال رکھا جائے، ان کے ایگزاسٹ جو باہر ہو ان کا مکمل خیال رکھا جائے. یہ صرف آرکیٹیکٹ کے بتانے کا کام نہیں بلکہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ جب ہم واش روم کے اندر جائیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ہم شیاطین سے پناہ مانگے. جب ہم ان چیزوں کا اہتمام ہی نہیں کرتے، واش روم جو ہے وہ شیاطین کا ٹھکانہ ہے،
اور ہم نے اپنے بیڈ روم کے ساتھ شیطانوں کا گھر بنایا ہوا ہے، تو چلو وہ تو اب ایک جو بھی ہماری بود و باش اس طرح وضع قطع اختیار کر گئی تو بن گیا، لیکن کم از کم اس فتنے سے، اس فتنہ الشیاطین سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے واش روم میں جانے کی دعائیں تو ہمیں آنی چاہیے نا، ہمارے بچوں کو اس کا اہتمام تو کرنا چاہیے نا، اور اس سے نکلتے وقت جو ہے اس کی دعا غفرانک کا وہ پڑھنی چاہیے، لیکن ہم لوگ ان چیزوں کا، دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے اور واش روم ساتھ بنائے ہوئے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ گھر میں لڑائی ہے، گھر میں جھگڑے ہیں، گھر میں شیطان ہے، گھر میں سکون نہیں ہے۔ یہ کہنے کو چھوٹی سی باتیں ہیں، یہ کہنے کو معمولی سی باتیں ہیں، لیکن یہ باتیں ہمارا دین اسلام، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے، ہر مسلمان کو اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ باوضو رہے، وضو کی حالت کے اندر رہے، اور اس سے بھی اگلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کبھی کسی بھی طریقہ سے، جو کہ فطرت نے ایک طریقہ بنایا ہے، اگر حالت جنابت کے اندر چلے جاتے ہیں تو اکثر نوجوانوں کے بارے میں یہ کمی اور کوتاہی دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ حالت جنابت کے اندر غسل نہیں کرتے، جلدی پورا دن جو ہے وہ جنبی حالت کے اندر گزار دیتے ہیں، بلکہ آپ کو نماز نہ پڑھنے کا یہ اعتراض بھی ملے گا۔ نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ چلو میرے ساتھ نماز پڑھو، تو وہ یہ آگے سے بڑا ہی دھیمے سے انداز میں کہہ دیتا ہے کہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں یا میری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی نماز جیسی عظیم عبادت، وہ نماز جس کا چھوڑ دینا کفر ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا صرف یہ کہہ کر کہ میں غسل نہیں کر سکا، سستی اور کاہلی کی بنیاد کے اوپر۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے وہ دور کھڑا ہے، فرشتوں کی رحمت سے وہ محروم ہے، فرشتوں کی دعاؤں سے وہ محروم ہے، ناپاکی کی حالت کے اندر وہ ہے، لیکن اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ نماز چھوڑ رہا ہے اور وہ جس حالت کے اندر ہے وہ ناپاکی کی حالت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قرآن کی تعلیم ہمیشہ دیا کرتے تھے، سوائے اس کے کہ آپ حالت جنابت کے اندر ہوتے تھے۔ یعنی قرآن جیسی عظیم کتاب جنبی آدمی جو ہے وہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، جنبی آدمی اس کو پڑھ نہیں سکتا، حالت جنابت کے اندر مرد مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ حالت جنابت کے اندر مرد ہو یا عورت ہو، وہ جنبی حالت کے اندر ہو تو وہ مسجد میں داخل نہ ہو، وہ نماز نہ پڑھے اور قرآن کی تلاوت، قرآن کو وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بتائیں اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی؟ تو اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ انسان اگر کبھی اس حالت سے دوچار ہو جاتا ہے تو اسے سستی اور کاہلی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اسے فوراً جو ہے وہ، یہ اس کے اختیار میں ہے، وہ اسے فوراً جو ہے وہ غسل کرے۔ یہ ایک دقیق سا فرق علماء کرام نے بیان کیا ہے جو حائضہ کے اندر اور جنبی کے اندر بھی ہے۔ اس کی بھی میں تھوڑی سی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ مسائل جو ہیں ان کا جاننا بھی بہت ضروری ہے، اور بالخصوص ہمارے وہ نوجوان ساتھی جن کو علم نہیں ہوتا، اور ہماری وہ خواتین جو زیادہ درس کے حلقوں میں یا دینی حلقوں میں نہیں بیٹھتی، ان کو بھی ان مسائل کا علم نہیں ہوتا۔ عورت کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک معاملہ ایام کا رکھ دیا ہے، آدم کی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو آیت میں نے آپ کو سورۃ البقرہ کی یہ آیت پڑھی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہ یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان سے کہیے کہ وہ ایک بیماری ہے، تو اس بیماری کے اندر عورتوں سے جدائی اختیار کرو۔ اب اس جدائی کا مطلب کیا ہے؟ اس جدائی کا مطلب یہ نہیں ہے جو زمانہ جاہلیت کے اندر عورت کے ساتھ ان ایام کے اندر اختیار کیا جاتا تھا، اس کو نہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھایا جاتا تھا، نہ اس کو اپنے ساتھ بٹھایا جاتا تھا، نہ اس کو کسی قسم کی زیب و زینت اختیار کرنے کی اجازت ہوتی تھی، حتیٰ کہ اتنی سختی بھی تاریخ کے اندر اور آیات کے اندر ملتی ہے کہ اس کو گویا کہ ایک الگ کمرے میں قید کر کے رکھ دیا جاتا تھا ان ایام کے اندر، کہ گویا وہ کوئی ایک منحوسیت جو ہے وہ اختیار کر چکی ہے اور انسانیت کے درجے سے گر چکی ہے، لہذا اس کو جو ہے اب وہ ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے۔ نہیں، اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے،
مسجد النبوی میں. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ جو حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے وہ مسجد کے بالکل متصل ساتھ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں کہ مجھے چٹائی پکڑاؤ، جسے ہم عام طور پہ جائے نماز بھی کہہ لیتے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حائضہ ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں آ گیا ہے. کیا مطلب؟ کہ عورت کے ساتھ قطع تعلق ہی نہیں ان ایام کے اندر اختیار کریں. ہاں میاں بیوی کا جو تعلق ہے، میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ تعلق اس حیض کے حالت کے اندر میاں بیوی آپس کے اندر یہ تعلق جو ہے یہ قائم نہیں کر سکتے. یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے. اگر کوئی ایسی حالت کے اندر بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے، اگر کوئی اپنے اوپر نہیں اس کو قابو رہتا، غلطی ہو گئی غیر ارادی طور پر، اگر کوئی ایسی حالت کے اندر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے تو پھر شریعت اس کے اوپر 1 دینار، اگر مالدار ہے 1 دینار، اور اگر مالدار نہیں ہے تو نصف دینار کے برابر وہ صدقہ کرے گا. 1 دینار یا نصف دینار یہ کفارہ ہے. ایسی حالت کے اندر، ناپاکی کی حالت کے اندر اگر کوئی تعلق قائم کر لیتا ہے تو وہ اس کا کفارہ ادا کرے گا 1 دینار یا نصف دینار. اس بات کو بھی میں آج سمجھا دیتا ہوں کیونکہ یہ بات اکثر لوگ جو ہیں سمجھ نہیں پاتے کہ یہ نصف دینار یا 1 دینار کا کفارہ جو ہے اس کو کیسے مینشن کیا جائے گا، کیلکولیٹ کیسے کیا جائے گا. کیونکہ اس وقت دینار اور طرح تھا، سونے کا دینار، اور اس وقت اب جو بھی دینار کا معاملہ ہے، اب کرنسیاں اور بہت ہیں. تو اس میں بہت سے اقوال ہیں، لیکن ایک راجح قول کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو دینار تھا وہ 4.25 گرام، وہ یہ فارمولہ ذہن نشین رکھ لیں. کہیں بھی آپ کو اگر کفارے کا دینار کا کیسے ایسا کمپیریزن کرنا پڑے شرعی طور پر تو یہ فارمولہ اپلائی ہوگا وہاں پر. 4.25 گرام سونے کا سکہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 1 دینار کے برابر تھا. 4.25 گرام سونا 1 دینار کے برابر. چنانچہ اب اگر کسی نے 1 دینار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مطابق صدقہ کرنا ہے تو وہ کیسے کرے گا؟ وہ اپنی کرنسی میں، پاکستانی کرنسی میں اپنے سونے کا 1 گرام کا ریٹ نکال لے گا. 1 گرام سونے کا جو ریٹ ہوگا اس کو وہ 4.25 سے ضرب دے گا تو جتنی اماؤنٹ بنے گی اتنی اماؤنٹ وہ کفارے کے طور پر صدقہ کرے گا. یہ ہے وہ طریقہ کار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں سکھایا کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو آپ نے یہ دین کا ایک بہت بہترین خاصہ ہے. یہ دین اسلام کا ایک بہترین امتیازی حسن ہے کہ غلطیوں کے طور پر جب کفارہ ہوتا ہے تو اسلام ہم سے کوئی نیکی کرواتا ہے، اور وہ نیکی زیادہ تر انسانیت کی بلائی میں آتی ہے. گردن کو آزاد کر دینا، کفارہ ادا کرنے میں صدقہ کرنا، خیرات کرنا، یہ ساری چیزیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، یعنی یہ دیکھیں اسلام کا کیسا حسن ہے کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس سے کہتے ہیں اب تو دوسرے انسانوں کا فائدہ کر، اب تو دوسرے انسانوں کے کام آ. تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں یہ ان کا حسن ہے. بات ہم کر رہے ہیں پاکیزگی کی. حائضہ عورت جو ہے کیونکہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن حیض کا، نفاس کا اور جنابت کا حکم ایک ہی ہے. حیض، نفاس اور جنابت یہ تینوں حالتیں جو ہیں ان کا حکم کیا ہے؟ ان کا حکم ایک ہی ہے. اگر کوئی جنبی ہے تو اس کا حکم بھی وہی ہے، اگر کوئی حائضہ ہے اس کا حکم بھی وہی ہے، اگر کوئی نفاس میں ہے تو اس کا حکم بھی وہی ہے. نفاس کیا ہے اس کی بھی میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. نفاس ولادت کے بعد، اولاد کی پیدائش کے بعد جو خون خواتین کو جاری ہوتا ہے اسے نفاس کہا جاتا ہے. اس کی
زیادہ سے زیادہ مدت، یہ نقطہ اکثر لوگ جو ہیں اس میں ابہام کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو علم نہیں ہوتا. اس کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 40 دن ہے. زیادہ سے زیادہ مدت، کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے. لا علمی کی وجہ سے 40 دن پورے ہی جو ہے وہ گزار دیے جاتے ہیں، نہیں، زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے. کم سے کم کی مدت کوئی نہیں ہے. اگر 3 دن بعد، 4 دن بعد، 5 دن بعد یا 1 دن بعد بھی اگر بلیڈنگ رک جاتی ہے تو خاتون پاک ہے، وہ روزے بھی رکھے گی اور نمازیں بھی پڑھے گی اور اپنے مکمل معمولات جو ہے وہ اسی طرح جاری کر دے گی. ہاں، اس کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 40 دن ہے کہ 40 دن تک جو ہے عورت نماز، بلیڈنگ ہوتی ہے تو نماز اور روزے سے رکی رہے گی. 40 دن کے بعد پھر بھی اگر بلیڈنگ جاری رہتی ہے تو اسے نفاس نہیں سمجھا جائے گا، اسے نفاس نہیں سمجھا جائے گا. یہ ایک تیسرا حکم ہے. پھر حیض کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھے گی، حیض کی حالت میں عورت روزے نہیں رکھے گی، نماز کی قضا نہیں ہے، روزوں کی قضا عورت بعد میں دے گی. یہ مسئلہ میں رمضان المبارک کے اندر بیان کر چکا ہوں. اسی طرح جنابت، نفاس کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھے گی، نفاس کی حالت میں عورت روزے نہیں رکھے گی. روزوں کی قضا ہے یا ان کا جو بھی کفارہ ہے وہ میں ذکر کر چکا پہلے، اور نماز جو ہے اس کی قضا نہیں ہوگی. اچھا، اگر 40 دن کے بعد بھی بلیڈنگ جاری رہتی ہے تو پھر اس کا ایک الگ حکم ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ہماری شریعت نے ہمیں بیان کیا. وہ کیا کہ اسے کہتے ہیں استحاضہ. اسے استحاضہ عورت کے حکم میں سمجھا جائے گا. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ ایک بیماری ہے، اسے ایک بیماری تصور کیا جائے گا، اور بیماری کے احکامات جو ہیں وہ الگ ہوا کرتے ہیں. یہ بات ذہن نشین رکھیں. بیماری ایک مجبوری ہوتی ہے اور مجبوری میں ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں رعایت دیتا ہے. اس کے لیے حکم یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی کہ عورت نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، لیکن ہر نماز کے لیے وہ الگ سے وضو کرے گی. ہر نماز کے لیے، یعنی ایک ہی وضو جو ہے وہ اس سے زائد نمازیں نہیں پڑھ سکتی. ہر نماز کے لیے وہ الگ سے وضو کرے گی. یہی معاملہ ان مریضوں کا بھی ہے کہ جن کو ہوا کے خارج ہونے کی بیماری ہوتی ہے، کہ ان کی ہوا اتنی زیادہ خارج ہوتی ہے کہ وہ نماز بھی مکمل نہیں پڑھ سکتے تو ہوا خارج ہو جاتی ہے بیماری کی وجہ. یا وہ مریض جن کو بول کی، یورین کی بیماری ہوتی ہے کہ یورین جو ہے وہ پاس ہوتا رہتا ہے قطرہ قطرہ اور وہ اس کو روک نہیں پاتے، تو ایسے مریض کا حکم کیا ہے کہ وہ ایک دفعہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گا اور اس کے بعد اپنی نماز جو ہے وہ جاری رکھے گا. البتہ جس کو یورین کی بیماری ہے یا جو استحاضہ ہے وہ کپڑے کا استعمال بہرحال کرے گا، جیسے پیمپر وغیرہ کے یا اس کے الٹرنیٹ کوئی کپڑا جو ہے، تاکہ اس کے باہر والے کپڑے جو ہیں وہ انڈر گارمنٹس کا استعمال کرے گا تاکہ اس کے باہر والا لباس جو ہے وہ گندا نہ ہو. لیکن چونکہ وہ ایک مریض ہے، ایک بیمار ہے، لہذا اس کو شریعت یہ رخصت دیتی ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گا. اس کے بعد اگر ہوا خارج بھی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی نماز جو ہے وہ جاری رکھے گا اور ایک وضو کے ساتھ وہ اپنی ایک نماز جو ہے وہ مکمل ادا کرے گا. یہ پاکیزگی کے وہ احکامات ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے بھی ضروری ہے اور ہماری خواتین کے لیے بھی ضروری ہے. آئیے ایک اور اہم مسئلے کی طرف ہم آپ کی توجہ دلاتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ کیا حالت حیض کے اندر خواتین ذکر و اذکار کر سکتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی، قرآن مجید کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا. جہاں تک بات ہے ذکر و اذکار کرنے کی، تو ان ایام کے اندر ذکر و اذکار کرنے پر کوئی پابندی نہیں. قرآن کی وہ آیات جو ذکر میں آتی ہیں، دعاؤں میں آتی ہیں، ان کو بھی پڑھنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. خواتین اپنے روزمرہ کے معمولات جو بھی صبح شام کے اذکار ہیں، جو بھی دعائیں ہیں، یا وظیفے عورتیں بہت کرتی ہیں، وظیفے کوئی کر رہی ہیں تو وہ ان کو جاری رکھے، کوئی حرج والی بات نہیں. دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کا. قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بارے میں اگرچہ علماء کرام کے 2 اقوال ہیں. اس میں یہ بات سمجھ لیجئے 2 اقوال ہیں.
بعض تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. دو اقوال. پہلا قول یہ ہے کہ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ ان ایام کے اندر خاتون جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گی، لیکن یہ قول ہمیں راجح معلوم نہیں ہوتا کیونکہ اس کے ممانعت کے اوپر کوئی ٹھوس دلیل موجود نہیں ہے. وہ اس کو جنبی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حیض اور جنابت ایک ہی حالت ہے، لہذا جس طرح جنبی قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا، حائضہ بھی نہیں کر سکتی. اس کا جواب دوسرے علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ نہیں، ان دونوں میں فرق ہے. جو جنبی ہے وہ اپنی مرضی سے لیٹ کر رہا ہے، وہ تو چاہے غسل کرے، غسل نہیں کر سکتا تیمم کر لے، تیمم میں نے یہ ساری جمعہ تفصیل سے بتایا، وہ پاک ہو سکتا ہے. لیکن حائضہ کے اس کو اپنے اوپر اختیار نہیں ہے، لہذا اس کو اس کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا. قصہ مختصر. دوسرا موقف علماء کرام کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حائضہ عورت جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے کیونکہ معاملات میں اصل اباحت ہوتی ہے. معاملات میں اصل کیا ہوتا ہے؟ ہر کام کرنا جائز. معاملات میں ہر معاملہ جائز سوائے اس کے جس سے شریعت روک دے، جس سے شریعت منع کر دے. منع کی دلیل ہوتی ہے، کرنا سارے کام جائز ہیں. مثلا میں نے جب جمعہ پڑھایا تھا ایک بے کے اوپر تو آپ کو بتایا تھا اب اس وقت کاروبار کی کتنی صورتیں ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر آن لائن فلاں کتنے طریقوں سے کاروبار ہو رہا ہے. اب شریعت نے ایک ایک طریقہ تو نہیں بتانا یہ بھی جائز، یہ بھی جائز، یہ بھی جائز، یہ بھی جائز، یہ تو نہیں بتانا. ہر طرح کا کاروبار کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. منع کس سے؟ شریعت نے یہ بتا دیا یہ منع، یہ منع، یہ منع، یہ منع، فارمولا بتا دی. جو منع ہے اس سے رکا جائے گا، اس کے علاوہ سارے کیا ہیں؟ جائز ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ معاملات میں اصل چونکہ اباحت ہے تو اصل میں اس بات سے روکنے کی، حائضہ عورت کو قرآن مجید کے تلاوت سے منع کرنے کی کوئی بھی صحیح حدیث، کوئی بھی ٹھوس دلیل جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تلاوت کی جا سکتی. تیسرا مسئلہ اس ضمن میں یہ ہے کہ کیا مصحف کو پکڑ کر، یعنی قرآن مجید کو ہاتھ لگا کر، یہ ہے زبانی پڑھنا، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا زبانی پڑھنا پڑھ سکتی ہیں. حیض کی حالت میں خواتین قرآن مجید زبانی یاد ہے پڑھ سکتی ہیں، ذکر و اذکار کر سکتی ہیں. اب اگلا معاملہ آ جاتا ہے قرآن مجید کو ہاتھ لگا کر پڑھنا. تو اس بارے میں اگرچہ بعض اس کو بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن اس بارے میں راجح بات یہی ہے کہ قرآن مجید کو ایسی حائضہ عورت یا نفاس کی حالت میں جو عورت ہے وہ قرآن مجید کو ڈائریکٹ ہاتھ لگا کر نہیں پڑھ سکتی. ہاں اگر بعض طالبات ہیں ایسی جنہوں نے حفظ کرنا ہوتا ہے یا جن کی روزانہ ریگولر کلاسز ہوتی ہیں تو وہ قرآن مجید کو کے اوراق کو اور اس کی جلد کو کسی کپڑے کے ساتھ پکڑ سکتی ہیں. یہ قرآن مجید کا ایک ادب ہے، یہ قرآن مجید کا ایک احترام ہے. اس کو کپڑے کے ساتھ پکڑیں یا کسی پینسل کے ساتھ، سٹک کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوراق جو ہیں ان کو پلٹتے رہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ان چیزوں کا اہتمام کریں. ہمارا دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ باریکیاں، اور قربان جائیں ہم اپنی مائیں امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس میں بالخصوص، کہ کس طرح سے کھول کھول کر شریعت نے ہمیں ہماری پاکیزگی کے احکامات بیان کر دیے. یہ پاکیزگی ہم اختیار کریں گے، ہم شیاطین سے بھی محفوظ رہیں گے، شیطانی حملوں سے بھی محفوظ رہیں گے، روحانی طور پر بھی ہم محفوظ رہیں گے. اور یہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں سکھا رہا ہے. ایک اہم بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. استنجا کرنا کتنی معمولی سی بات ہے، ہر انسان، ہر بچہ جو ہے وہ جانتا ہے کہ استنجا کرنا جو ہے وہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے اور بڑا آسان ہے. لیکن میں یہ بات بڑے ہی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بہت سے نوجوان جو ہیں اور بہت سے بچے، بالغ بچے، بچوں سے مراد بالغ بچے جو ہیں جو مکلف ہوتے ہیں، وہ استنجا کرنے کا صحیح طریقہ نہیں جانتے ہوں گے. اگر جانتے ہوں گے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہوں گے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ قبروں کے پاس سے گزرے اور ان کو عذاب ہو رہا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ٹہنی جو ہے وہ گاڑ دی، تو ان میں سے ایک کون تھا جو اپنے پاکی کا خیال نہیں رکھتا تھا. بول کرتے وقت، یورین پاس کرتے وقت، پیشاب کرتے وقت وہ چھینٹے وغیرہ اور اس کا کوئی اہتمام اور کوئی خیال نہیں رکھتا تھا. کیا مطلب؟ کہ وہ پاکی کا خیال نہیں رکھتا تھا. مختصر لب لباب اس کا یہ.
تو اس پاکی کا خیال رکھنا بہت بے حد ضروری ہے. ہمارا دین ہمیں استنجا کرنے کے لیے بہترین طریقہ پانی کے استعمال کا طریقہ بتاتا ہے. پانی استعمال کیا جائے گا. اگر پانی نہیں ہے تو مٹی کے 3 پتھر، لوگ آپ نے دیکھا ہوگا راستوں میں چوراہوں میں جو ہے وہ کرتے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں. ریڑی والا جو ہے وہ ادھر ہی جو ہے وہ بول کرتا ہے اور ادھر ہی بس جھاڑتا ہے اور اٹھ کے چلو بیٹھ کے اسی طرح بعد میں وہ آپ کو چیزیں فروٹ چاٹ بنا کے اسی طرح وہ انہیں گندے ہاتھوں کے ساتھ آپ کو دے رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری بیماریوں کا باعث بھی بنتی ہیں. اگر پانی میسر نہیں ہے، کہیں مسافر ہیں آپ، راستے میں ہیں، تو کیا طریقہ کار ہے؟ 3 مٹی کے چھوٹے چھوٹے پتھر لے کر آپ ان سے استنجا کریں. اگر 3 پتھر نہیں ملتے، ایک بڑا پتھر لے لیں اور اس کے 3 اطراف سے جو ہے وہ استنجا کریں. اور جو اہم بات جس کا میں نے ذکر کیا کہ اکثر لوگ اور اکثر نوجوان جس پر عمل نہیں کرتے ہوں گے، وہ کیا ہے کہ یورین کرنے کے بعد بھی آپ کی مرد حضرات اس کو غور سے سنیں، آپ کے نالی کے اندر چند یورین کے قطرے جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں. آپ اپنا استنجا کر کے پانی لے کے فارغ ہو گئے، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ قطرے جو ہے وہ نکلنے کا خدشہ ہے اور وہ قطرے نکل کر آپ کے لباس پر لگ سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارے دین، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ مرد حضرات یورین کرنے کے بعد اپنی انگلی کے ساتھ لیفٹ ہینڈ کی اپنی یہ اس طرح اپنی لیفٹ ہینڈ کی انگلی کے ساتھ 3 مرتبہ اپنی شرمگاہ کو اس طرح سے اس کو کلک کریں تاکہ اس کے پائپ کے اندر اگر کوئی قطرہ ہے تو وہ اسی وقت نکل جائے بجائے اس کے کہ وہ بعد میں نکلے. یہ وہ دقیق نقطہ اور پوائنٹ ہے جس پر اکثر نوجوانوں کو علم نہیں ہے، اور اگر علم بھی ہے تو سستی اور کاہلی کا شکار، سنتے جو نہیں پڑھتے جو نہیں ہے تو وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں اور بعد میں جو ہے وہ یہ اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس کو نازک نہیں لینا چاہیے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. یہ جو طہارت کے مسائل ہیں یہ بڑے اہم ہیں، ان کو سیکھنا چاہیے. علم نہیں ہے تو علم حاصل کرنا چاہیے. جنابت کے غسل کا طریقہ جو ہے وہ بہت سے میں نے کئی دفعہ یہ خیر بیان بھی کیا، جنابت کے غسل کا طریقہ جو صحیح طریقہ ہے وہ بہت سے نوجوانوں کو جو ہے وہ علم نہیں ہوتا. تو ان مسائل کے اندر ہمیں پختگی ہونی چاہیے. یہ تو میں ایک توجہ دلانے کے لیے چند ایک ایسے بنیادی مسئلے جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں جو سطحی سے ہیں. اس کے اندر زیادہ گہرائی میں آپ کو بتایا، پھر ابھی یہ منبر ہے، منبر رسول ہے، بہت سے مسائل ایسے جن میں ہم ڈیپلی نہیں بھی ان کو بیان کر سکتے، لیکن آپ کی توجہ یہ دلوا رہا ہوں کہ علماء کے پاس بیٹھیں، علماء کے پاس جائیں، ان سے یہ مسائل سیکھیں. جب آپ کا بچہ بالغ ہو جاتا ہے یا آپ اس کی شادی کرنے لگے ہیں، آپ اس کا نکاح کرنے لگے ہیں، اس کو یہ مسائل بتائیں، اس کو طریقہ کار بتائیں، اس کو دعائیں سکھائیں. یہ پاکیزگی نہ صرف ہماری ظاہری پاکیزگی ہے بلکہ ہماری روحانی پاکیزگی کا باعث بھی. ہماری روح اس سے پاکیزہ ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت جو ہے وہ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے. اللہ رب العزت پاک ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک وفد جو ہے وہ ملنے کے لیے آیا. آپ کہیں بھی جائیں، مجلس میں کہیں بھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ازواج مطہرات کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب سفر کے اوپر جاتے تو اپنے ساتھ اپنے آپ کو بناؤ سنوارنے کا، اپنے آپ کو سیٹ رکھنے کا پورا ایک باکس جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جاتے. خواتین سفر پر جائیں، اپنے ساتھ جولری باکس، اپنے ساتھ وہ سارا اہتمام کر کے لے جانا، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے. وہ اچھی عورت ہے جو اگر سفر پر جاتی ہے تو اپنی زیب و زینت کا سامان اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ جو ہار کا واقعہ ہے، وہ ہار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ادھار لے کر پہنا تھا زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ اپنے خامند کے لیے. یعنی پتہ کیا چلا کہ عورت کی زیب و زینت اتنی ضروری ہے کہ وہ اپنی زینت اختیار کرنے کے لیے اپنی بہن سے کوئی چیز لینی بھی پڑے نا ادھار، کسی فنکشن پر جانا ہے تو دیکھیں، یہ میں نے پہلے ذکر کیا، مقصد شوخی کرنا نہیں، وہ
اپنے آپ کو برتر کرنا نہ ہو، لیکن اگر کسی عورت نے کسی فنکشن پہ جانا ہے تو وہاں پر اپنی کسی دوست سہیلی سے کوئی میک اپ کی چیز، کوئی زیور، کوئی آرٹیفیشل کچھ بھی ادھار لے کر بھی اپنے وہ استعمال کر سکتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنت کے ہمارے سامنے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک وفد جو ہے وہ ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کا شوق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق، اور جب انسان سفر سے آتا ہے، یہ ہمارا گاڑیوں والا سفر تو نہیں تھا، وہ گھوڑوں کا سفر تھا، اور صحرا کے اندر سفر تھا، مٹی دھول سے انسان کا برا حال۔ قافلہ آیا تو جب انہوں نے اپنے سواریاں روکی تو سارے اترے اور اتر کر دوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسی مایوب بات نہیں۔ ان میں ایک شخص تھا وہ اترا، دوڑا نہیں، اس نے اپنا جو بھی زادرہ بنایا تھا وہ اس نے پہلے اہتمام سے نہایا دھویا، اپنے آپ کو پاک صاف کیا، اپنے بال بنائے، اپنے کپڑے بدلے، اور پھر اہتمام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قافلے کو چھوڑ کر اس کی تعریف فرمائی، سارے قافلے کو ایک طرف رکھ کے اس کی تعریف فرمائی کہ یہ شخص جو ہے اس نے صحیح اہتمام کیا کہ پاکیزگی کے ساتھ اور ایک اچھے طریقے کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے ملاقات کی ہے۔ تو یہ زیب و زینت کا معاملہ، پاکیزگی کا معاملہ، یہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور اس پر میں شاید ایک دفعہ پہلے بھی توجہ دلا چکا تھا کہ اللہ رب العزت نے خذوا زینتکم، ہمیں یہ حکم بھی دیا قرآن مجید میں کہ اپنی زیب و زینت اختیار کرو مسجد کی طرف آتے ہوئے، یعنی مسجد میں آتے ہوئے انسان کو اچھا اور اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ لباس پہن کر آنا چاہیے، اور بالخصوص جمعے کے لیے تو ہمیں یہ پتا ہے، بعض علماء کرام اس کو فرض بھی قرار دیتے ہیں، جمعے کے دن غسل کرنے کو، جمعہ کے دن غسل کرنے کو بعض علماء فرض بھی قرار دیتے ہیں، لیکن چلیں ہم ان کی چونکہ ان کی بات ذرا ہمیں زیادہ ہی سخت لگتی ہے تو ہم، لیکن کم از کم اتنا تو ہے نا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ جمعہ کے دن غسل فرمایا کرتے تھے، اچھے لباس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آیا کرتے تھے، اور خوشبو لگانا، یہ ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو آج کی اس مختصر گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں طہارت کے مسائل، مرد حضرات کو بھی خواتین کو بھی طہارت کے مسائل کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اپنے آپ کو باطنی طور پر پاک رکھنا چاہیے، اور باطنی طور پر ساتھ ساتھ ظاہری طور پر بھی اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے، صاف ستھرا نظر آنا چاہیے، صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔